اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو فساد خشکی اور تری میں آیا ہے، اگر کچھ خرابی آئی ہے تو فی ایدی الناس، یہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی کہ جب بھی کچھ برا ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس میں عوام کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ آج میں جس موضوع پر بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بات ہو، اگر ملک کی مہنگائی کی، ملک کی معیشت کی بات ہو، کاروبار کی بات ہو، بیماری کی بات ہو، تو بات آتی ہے ہر ایک بندے کی زبان پر چڑھا ہوا عمران خان۔ یعنی کہ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی چیز مہنگی، عمران خان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کورونا کی وبا ہے، عمران خان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے اس میں گالی منہ سے نکلتی ہے وزیر اعظم کو۔ حالانکہ حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے، جانچا جائے، تو یہ گالی سب سے پہلے اپنے آپ کو ہونی چاہیے، بعد میں حکمران کو ہونی چاہیے۔ وہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ اعمال تمہارے اعلیٰ قسم کے، اگر اعمال اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں تو پھر حکمران جو ہے وہ ابوبکر صدیق جیسے ملتے ہیں۔ آپ کے اعمال اچھے ہیں، بہترین ہے، تو پھر حکمران عمر فاروق جیسے ملتے ہیں، عثمان غنی علی المرتضیٰ جیسے ملتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز جیسے ملتے ہیں۔ اور اگر اپنے اعمال ایسے ہو تو پھر حکمران بھی ایسے ملیں گے۔ پھر ان کو گالیاں دینے کا کیا، اپنے اعمال آپ درست کر لیں۔ اپنے اعمال پر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کون کون سی کمی، کون کون سی کوتاہی ہے، کون کون سی نافرمانی اللہ اور اس کی رسول کی ہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر یہ طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے اوپر لاگو ہو رہی ہیں۔ آیا کیا ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آیا اتنا فساد یہ تو پہلے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، اتنی مشکلات کبھی نہیں دیکھی، مگر کیوں کہ گناہ بڑھ گئے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانیاں بڑھ گئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حکمران بھی یہ نہ سمجھے، حکمران بھی یہ مت سمجھے کہ عوام کا قصور ہے، عوام کے اعمال ایسے ہیں لہذا میں ملا ہوں۔ حکمران حضرت جب حکمران نیک ہونا، بلکہ حکمران نیک حکمران کے بارے میں کہا گیا کہ جو عادل حکمران ہوتا ہے وہ ذل اللہ فی الارض، وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے نیک حکمران۔ اب دیکھیں نیک حکمران ہے تو نیک حکمران کی بات زمین بھی مانتی ہے، آسمان بھی مانتی ہے، دریا بھی مانتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک رواج تھا کہ وہ دریا جو تھا وہ چلتا نہیں تھا، پانی روک دیا کرتا تھا جب تک اس کے اندر ایک نبی نبیلی خوبصورت کم عمر لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے، اس کو میک اپ شیک اپ لگا کے، زیور لگا کے جب تک اس کو دریا میں نہ پھینک دیا جاتا تھا تب تک دریا نہیں چلتا تھا، دریا پانی نہیں دیتا تھا۔ لوگ مجبوری کی وجہ سے ایسے کرتے تھے۔ جب آنا ایک سال کے بعد، اس طرح آنا سال کے بعد ایک لڑکی کو تیار کرتے تھے بیچاری کو، اس کو بناؤ سنگار کر کے، خوبصورت کپڑے پہنا کے، زیور پہنا کے اس بیچاری کو اس سمندر کی نظر کر دیا جاتا تھا، دریا کی نظر کر دیا جاتا تھا، تب جا کر وہ دریا پانی دینا دیتا تھا، شروع کر دیتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ اب دیکھیں نیک حکمران ہونا، اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ نیک حکمران ہو، اللہ سے التجا کرے اللہ اس کی التجا کو پورا کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ عرض کی گئی کہ یہ نہیں چلتا سمندر، یہ دریا نہیں چلتا، یہ پانی نہیں آئے گا جب تک اس کے اندر ایک دلہن نہ ڈالی جائے،
بناؤ سنگار کر کے جب تک اس کا نذرانہ نہ پیش کیا جائے، قربان نہ کیجیے، تب تک پانی نہیں آئے گا۔ آپ نے ایک چٹھی لکھی اور چٹھی دے کر کہا کہ جا کر اس کو سمندر اس دریا میں پھینک دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جیسے وہ چٹھی لکھوا کر آئی ہے اور اس سمندر اس دریا میں پھینک دیا گیا، اللہ کے حکم سے پانی جاری ہو گیا۔ پہلے لڑکی پھینکا کرتے تھے، مگر اب کیا ہوا، خط اور خطوط سے کام چل گیا۔ حکمران کیا تھے؟ نیک حکمران جب ہو تو بات مانتے ہیں۔ پھر حکمران بھی کیسے حکمران کہ کچھ کپڑے آئے لوگوں میں تقسیم کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام کے تمام جوڑے تقسیم کر لیے، ایک جوڑا اپنے پاس رکھ لیا۔ جب اپنے پاس رکھ لیا تو جمعے کا دن تھا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ آپ نے ہمیں ایک ایک سوٹ دیا اور اپنے پاس دو رکھے، اپنے پاس دو رکھے۔ عمر فاروق نے غصہ نہیں کیا کہ آپ وقت کے وزیر اعظم سے، وقت کے صدر سے یا وقت کے حکمران سے سوال کرنے کا حق تمہیں کس نے حق دیا؟ حساب لینے کا تمہیں کس نے حق دیا کہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے دو سوٹ رکھے ہمیں ایک دے دیا، تو کون ہوتا ہے؟ بلکہ نہیں، آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جواب دیا کہ میرا سوٹ جو تھا وہ گیلا تھا، ایک ہی میرا سوٹ تھا، وہ میں نے وہ دھلا ہوا ہے، وہ گیلا سوکھنے کے لیے پڑا ہوا ہے، یہ میں نے اپنے بیٹے کا سوٹ پہنا ہوا۔ حکمران اس طرح کے حکمران کہ جو یہ اعلان کر کے جائے کہ اگر دریائے فرات کے قریب بھی کوئی پیاسا مرے تو اس کا جواب دار عمر فاروق ہو۔ کیا آج ہمارے حکمران اس طرح کر رہے ہیں؟ کتا تو دور کی بات ہے، انسان خودکشیاں کر کر کے مار رہے ہیں، اپنے بچوں کا گلا دبا کر مارا جا رہا ہے، اپنی بیٹیوں کو گلے دبا کر ان کو مارا جا رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ نہ ان کو کھانا ملتا ہے، نہ ان کو پینا ملتا ہے، نہ ان کے خواہشات کے مطابق ایک معمولی کپڑے ملتے ہیں۔ آپ کبھی اخبارات اٹھا کر دیکھیں، آپ اخبارات کی زینت اور سرخیاں پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ روزانہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کون سی وہ ماں ہے کہ جو اپنے بچوں پر ظلم اور جبر کرے گی؟ مگر اخبار نے اس ماں کو بھی دکھایا کہ ایک ماں اٹھتی ہے اور اپنے تین بچوں کو زندہ جلا دیتی ہے۔ جب واقعہ پوچھتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو بتانے پر وہ بتاتی ہے کہ یہ رات کے رو رہے ہیں، کبھی کھانا مانگتے ہیں، کبھی روٹی مانگتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا میرے پاس صرف ایک ہی حل تھا کہ ان کو ابدی نیند سلا دیا جائے، ہمیشہ کی نیند سلا دیا جائے۔ اب ان کیا ہوا؟ ماں تو وہ پیار ہے، ماں تو وہ محبت ہے کہ اپنے منہ سے نوالا نکال کر اپنے بچے کے منہ میں دے دیتی ہے۔ ماں خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے مگر بچے کو سوکھی جگہ پر سلا دیتی ہے۔ اور ماں وہ محبت کہ بچے کو تکلیف آتی ہے تو ماں پوری رات جاگتی رہتی ہے اور اپنے بچے کی تکلیف میں برابر شریک ہوتی ہے۔ مگر پھر اس ماں کو کون سی ایسی چیز نے مجبور کیا کہ ماں تیل پکڑتی ہے اور جھڑک کر تمام کے تمام اپنے 3 بچوں کا جان لے لیتی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ہمارے اعمال ایسے ہیں اور کچھ ہمارے حکمرانوں کی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کی جائے، نہ کہ کسی دوسرے کو گالی دی جائے، نہ کہ وزیر اعظم کو ہٹ کیا جائے، نہ کہ کسی دوسرے ادارے پر لب کشائی کی جائے، بلکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال دیکھنے چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ کام تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کیا کرتے تھے، 100% عمل کیا کرتے تھے، ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ سوال پیدا کہ کوئی ایک سنت صحابی کی زندگی سے نکل جائے، بلکہ اگر ایک سنت چھوٹ جایا کرتی تھی تو اس پر پشیمان اور شرمندہ ہوتے تھے۔ اب دیکھیے، صحابی رسول جا رہے ہیں راستے میں، اور راستے میں جاتے وقت آپ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ صحابی اپنے گردن کو ایسے نیچے کر رہے ہیں۔ دوسرا صحابی پوچھتے ہیں کہ آپ سواری پر بیٹھے اور آپ نے گردن نیچے کی، آخر کیا وجہ ہے، آپ نے کیوں گردن نیچے کی ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاک پیغمبر یہاں سے گزر رہے تھے، تو جب گزر رہے تھے سواری پر تو آپ نے اپنی گردن نیچے کی تھی اس وجہ سے کہ یہاں پر ایک درخت لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے سر مبارک کو اس درخت کی ٹہنی سے بچانے کے لیے آپ نے سر نیچے کیا تھا، اس لیے وہ گزرے تو میں بھی یہاں سے اس لیے گزرا ہوں۔ تو وہ صحابی بتاتا ہے کہ اس وقت تو یہاں پر درخت تھا، اب درخت نہیں ہے، تو لہٰذا ابھی تو آپ کو اپنی گردن سیدھی رکھ کر گزر جانا چاہیے۔ تو صحابی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ یہ میری غیرت اور میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میرے نبی سر جھکا کر چلے اور میں سر اٹھا کر چلوں۔ یعنی کہ یہ صحابہ کرام کے دل کے اندر کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ پرسوں 3:30 4 بجے کا ٹائم تھا،
رات کے وقت جب میں جاگا نا تو میرے اچانک دل میں ایک خیال آیا، چھوٹا سا خیال آیا. تب سے نا یقین کرو میں تھوڑا سا نا گھبراہٹ کا شکار ہوں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ بندہ جب مرتا ہے تو اس کو اٹھا کر اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر 3-4 سلیبیں اور منو میٹھی رکھ دی جاتی ہیں. یار آپ کبھی آنکھیں بند کر کے نا رات کے وقت کبھی بھی آنکھیں بند کر کے تصور کریں، تنہائی میں تصور کریں کہ یار ہمیں اگر 1 2 4 5 6 فٹ کے کمرے کے اندر ہمیں بند کر دیا جائے، کوئی ہماری چیخو پکار نہ سنے، کوئی ہماری آواز نہ سنے، اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور پھر یہ کیفیت، یہ تو بڑی مشکل کیفیت ہے کہ بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، گڑھے میں رکھ دیا جاتا ہے، سلیبیں اس کے اوپر لگ جاتی ہے، مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. اس کے بعد اپنے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں. حالانکہ یقین مانیں آپ کا سگا بیٹا ہوگا، آپ کا سگا بھائی ہوگا، آپ کا سگا باپ ہوگا، آپ کی ماں ہوگی، اور اگر وہ قبر سے آواز دے دے کہ مجھ پر عذاب ہو رہا ہے تو لہٰذا مجھے نکالو، یقین مانو اس کے قریب کوئی نہیں جائے گا. کبھی آپ آنکھیں بند کر کے رات کے وقت محاسبہ کریں کہ یار اس گڑھے میں ہم نے جانا کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے توبہ کرنی ہے؟ یہ زندگی نا، یہ عیش و عشرت جتنی مرضی کر لیں، آخر موت ہے. اب دیکھیں دنیا میں آپ کسی مصیبت میں پھنس جائے نا، کوئی پولیس والا آپ پر چھاپا مارنے کی کوشش کرے، پکڑنے کی کوشش کرے، تو انسان ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں بھاگ جاتا ہے. دنیا کی پولیس سے بندہ بچ جاتا ہے، کوئی ہیلا بہانہ کر لیتا ہے، بچ جاتا ہے، کوئی بچا ہو جاتی ہے، مگر اس گڑھے سے بندہ نہیں بچ سکتا. تو لہٰذا خواہ آج میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بازاروں میں بیٹھے ہم سنتے رہتے ہیں جس سے بھی بات کرے عمران خان صاحب کو گالی. میں صرف ایک سیاسی طور پر آپ کے سامنے بات نہیں رکھ رہا، میں قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث کا حوالہ اور سہارا لے کر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کسی کو گالی مت دیں. کسی کو گالی دینے سے کچھ نہیں بنے گا. اب دیکھیں آپ اس کو گالی دیتے ہیں، اس کو نیکیاں ملتی ہیں، آپ کو برائیاں ملتی ہیں. آپ اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کو نیکیاں ملتی ہیں، آپ کو برائیاں ملتی ہیں. چاہے جائے کہ اس کو گالیاں دی جائے نہ، اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیا ہے. کیا ہماری 5 وقت کی نماز پوری ہے؟ 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اور اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت باقاعدہ کرتے ہیں؟ اور اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت باقاعدہ کرتے ہیں تو کیا ہم کسی کا حق کھاتے ہیں؟ اور اگر ہم کسی کا حق نہیں کھاتے تو کیا ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں؟ اور اگر غیبت بھی نہیں کرتے تو کیا ہم کبھی کسی کے راستے میں رکاوٹ دل کی، جو کسی کا دل دکھاتے ہیں، کیا اس کا سبب ہم بنے ہیں؟ لہٰذا ان ایک بات پر آپ نے غور کرنا ہے، ایک چیز پر. انسان کو عمل کی طرف آنا چاہیے. خالی باتوں سے، خالی تقریروں سے، خالی نعروں سے کام نہیں ہوتا. جب تک انسان کا عمل اور انسان کا اندر کا نہ جاگے تب تک کام نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی یا اللہ جوان فوجوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین یہ جو کورونا کی وبا ہے یا اللہ اس سے ملک پاکستان اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. خصوصاً بالخصوص حرمین شریفین کی جو ایمان ہے مسلمان کا اور ایمان کا حصہ ہے، دھڑکنیں ہیں، یا اللہ اس کی بھی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما. الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. خصوصاً بالخصوص انڈیا، برما، کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. آمین برحمتک.